بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز وزیر اعظم سیکریٹریٹ اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کی جو اعلیٰ سطحی ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے مرکزی قائدین اور رہنما موجود تھے، اور اسی طرح وفاقی وزیر تعلیم، وفاقی وزیر مذہبی امور، وفاقی وزیر مملکت برائے امور داخلہ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور اور وفاقی سیکرٹری وزارت مذہبی امور موجود تھے۔ یہ تقریباً 1 گھنٹہ ملاقات رہی۔ ملاقات بڑے اچھے خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ موجودہ حکومت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد یہ دینی مدارس کی قیادت کی پہلی ملاقات تھی حکومت کے ساتھ، اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ دینی مدارس کے معاملات پر، مسائل پر گفتگو ہوئی۔ ابتداً حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب نے گفتگو فرمائی، پھر مجھ سے کہا گیا تو میں نے تقریباً 14 نکات وزیر اعظم کی خدمت میں پیش کیے۔ جو میں نے گزارش کی اس میں ایک تو یہ تھا کہ دینی مدارس چونکہ ان کے وفاق اور ان کے بورڈ فیڈرل بورڈ کی طرز پر وفاقی سطح پر ہیں، لہذا ان کے معاملات صوبوں کی بجائے مرکز میں طے کیے جائیں۔ یہ تعلیمی ادارے ہیں، لہذا وزارت تعلیم ان کے ساتھ معاملات طے کرے۔ کبھی ان کو وزارت داخلہ، کبھی وزارت مذہبی امور کے حوالے کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ اصول کے خلاف ہے کیونکہ مدارس تعلیمی ادارے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے رجسٹریشن پر بات کی، مختلف ڈیٹا فارم تقسیم کر کے جو خوف زدہ کیا جائے اس پر بات ہوئی، یکساں نظام تعلیم پر بات ہوئی، دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس میں جو رکاوٹیں اس پر بات ہوئی، غیر ملکی طلباء کے تعلیمی ویزوں کے اجراء اور ان میں توسیع پر بات ہوئی، قربانی کی کھالیں جمع کرنے پر جو پابندی اور اس کی وجہ سے جو زیادتیاں ہوئیں اس کا ذکر آیا، بے گناہ علماء کو فورتھ شیڈول میں ڈالا گیا، یکساں نصاب نظام تعلیم پر بات ہوئی، ملک میں عربی زبان کو بطور لازمی مضمون باقی رکھنے کے بات ہوئی، اردو جو قومی سرکاری زبان ہے اس کے فروغ پر بات ہوئی، جمعۃ المبارک کی چھٹی کا ہم نے مطالبہ کیا، قرآن کریم 6 تک ناظرہ اور پھر 12ویں تک کا جو قومی اسمبلی اور سینٹ نے اور پنجاب اسمبلی نے خیبر پختونخوا نے فیصلہ کیا، اس پر ہم نے ان کو عمل درآمد کا کہا، اور دینی مدارس کو بجلی گیس وغیرہ سے۔ تو جہاں تک بات چیت ہے اس میں تو حکومت کے نقطۂ نظر میں اور مدارس کے نقطۂ نظر میں اس میٹنگ میں اتفاق پایا گیا، یعنی کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ جس میں اختلاف رائے موجود ہو۔ اصولی طور پر تمام باتوں سے اتفاق ہوا، اور وزیر اعظم سے جب ہم نے یہ کہا کہ پچھلے 20-25 سال سے مذاکرات ہو رہے ہیں مگر نتیجہ نہیں نکل رہا اور اس کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اب ایسا نہیں ہوگا اور انشاءاللہ ان تمام باتوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے ظاہر ہے ان کی یقین دہانی پر ہم بھی امید رکھتے ہیں اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ اب وہ سنجیدگی کے ساتھ اس پر عمل کریں گے۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ایک بااختیار فورم تشکیل دیں جو کم سے کم مدت کے اندر ان تمام معاملات کو طے کرے۔ چنانچہ انہوں نے وزیر تعلیم اور وزیر مذہبی امور کے ذمہ لگایا کہ آپ کم سے کم مدت میں تنظیمات مدارس کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر ان تمام امور کو حل کریں اور ان کو طے کریں۔ تو آنے والے اب دنوں میں دیکھیں گے نتائج کے اعتبار سے کہ آیا ان فیصلوں پر عمل درآمد ہوتا ہے، نہیں ہوتا، کس حد تک ہوتا ہے۔ ہم نے اپنا موقف ان کو یہ دیا ہے کہ یکساں نصاب اور نظام تعلیم تو ہمارا مطالبہ رہا ہے، قوم تقسیم ہو رہی ہے، طبقاتی نظام تعلیم ختم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلی کلاس سے میٹرک تک کا ایک بنیادی نصاب تعلیم کا بن جائے، اور اس کے بعد تو اسپیشلائزیشن ہے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی سائنسدان بنے، کوئی لائر بنے، کوئی عالم دین بنے۔ انہوں نے اس سے بالکل اتفاق کیا، اور وزیر اعظم کا یہ بات بڑی خوشائند ہے کہ انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ دینی مدارس کو جو دہشت گردی سے جوڑا گیا اور منسلک کیا گیا یہ بالکل غلط ہے، اور دینی مدارس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو 35 لاکھ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور سب سے بڑی دنیا کی NGO ہیں۔ ہم دینی مدارس کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ گفتگو اچھی رہی ہے، بات چیت ٹھیک رہی ہے، آغاز بہتر ہوا ہے، اب نتائج کا انتظار ہے، اور بلکہ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم مدارس کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایسا اقدام کرنے کا نہ ارادہ رکھتے ہیں اور نہ ہی ہم کریں گے۔ مجھے امید تو ہے کہ انشاءاللہ العزیز
ان پر عمل درآمد ہوگا انشاءاللہ. هو الإله